السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں کتاب نگری یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر تشا گور کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول خطائے محبت کی قسط نمبر 24۔ لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو کریں لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط نمبر 24 کی جانب۔ 2 دن بعد یاور کے والدین آ رہے تھے۔ مسکان نے سارے گھر کی سیٹنگ کروا دی تھی۔ ویسے تو وہ الگ گھر میں رہتے تھے، لیکن اس بار کچھ دن وہ یاور کے پاس ٹھہرنے والے تھے، اور وجہ تھی مسکان۔ وہ اپنی بہو سے پہلی مرتبہ بہو سمجھ کر ملنے والے تھے۔ شہباز علی سکندر کو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا، مگر رومانہ کا دل چاہ رہا تھا وہ مسکان سے مل کر اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتی تھی، تاکہ اس کا دل ان کی طرف سے صاف ہو جائے۔ وہ دل کی بری نہیں تھیں، مگر وقت اور حالات نے انہیں کچھ وقت کے لیے برا بنا دیا تھا۔ شام ہونے والی تھی۔ مسکان ملازموں سے سیٹنگ کروا چکی تھی، تو ایک ملازمہ کے کہنے پر اس نے انہیں چھٹی دے دی۔ اب گھر کے چھوٹے موٹے ہی کام تھے جو وہ خود ہی کر لیتی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لیٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہلکی سی بھوک محسوس ہوئی اور کچھ چٹپٹا سا کھانے کا جی کیا، تو اس نے چائے کے ساتھ کچھ سنیکس لینے کا سوچا اور کمرے سے باہر آئی تو سامنے سے میرال اور وشما کو آتے دیکھا۔ وہ حیرت اور الجھن بھرے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ میرال کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ سیدھا اس کے پاس آئی اور اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ کب جا رہی ہو تم یہاں سے؟ جی؟ مسکان کو اس کے الفاظ اور انداز دونوں ہی عجیب لگے تھے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ یاور نے تمہیں بتایا ہی نہیں؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا نہیں بتایا؟ مسکان کشمکش میں تھی کہ یہ سب کیا چل رہا تھا۔ وہ ایسے اچانک سے کیوں آئی تھی اور اسے یہاں سے جانے کے لیے کیوں کہہ رہی تھی؟ جانے کیا ہونے والا تھا؟ اس کے دل میں اندیشے جنم لینے لگے تھے۔ یہی کہ میں یاور کی وائف ہوں۔ مسکان کو اچھا خاصا شوق لگا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے باہر آ گئی۔ تمہارے اسے چھوڑ کر جانے کے بعد اس نے فوراً ہی مجھ سے شادی کر لی تھی۔ تم سے تو شادی اس نے صرف تمہارے باپ کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ اب تم پھر واپس آ گئی ہو۔ میرال بہت تحقیر بھرے انداز میں بول رہی تھی۔ مسکان کو اپنے بابا پہ لگے الزام کا سن کر پھر غصہ آیا تھا۔ میرے بابا بے گناہ تھے اور اصل مجرموں کو سزا بھی مل چکی ہے، مسکان نے دبے دبے غصے سے کہا۔ لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بار بار گونج رہی تھی کہ یاور نے میرال سے شادی کر لی۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میرال کا انداز کافی چیلنجنگ تھا۔ انہوں نے خود مجھے بتایا ہے۔ مسکان کو اپنی آواز کمزور سی لگی۔ وہ صرف تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، تمہیں استعمال کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ میرال کے اس انکشاف پہ مسکان ایک لمحے کو لاجواب ہو گئی تھی۔ اس نے تو یاور کی بات کا یقین کر لیا تھا، ثبوت تو مانگا ہی نہیں۔ اگر سچ میں ایسا ہوا جیسا میرال کہہ رہی ہے تو اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میرال طنزیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم اس کے مزید نزدیک آئی۔ تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ ویسے تو میں چپ ہی رہی، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ تم میرے ہسبینڈ کے ساتھ چپک چپک کر اس دن ایونٹ میں گھوم رہی تھی، اس لیے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے آئی ہوں۔ مسکان کو لگا اس نے پھر کچھ غلط سنا ہے۔ وہ میرے شوہر ہیں، میری مرضی جیسے بھی گھوموں ان کے ساتھ۔ مسکان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی میرال اور یاور کی شادی کا سوچ کر۔ میرال نے طنزیہ کہا لگایا، میرا شوہر بدلہ لے رہا ہے تم سے۔ 2 سال پہلے جو تمہارے باپ نے چوری کی تھی اس کی قیمت وصول کر رہا ہے وہ تم سے۔ میرال نے مسکان کو اوپر سے نیچے تک بڑے عجیب اور معنی خیز انداز میں طنزیہ سا مسکرا کر دیکھا۔ جب اس کے پیسے پورے ہو جائیں گے تو اسی دروازے سے باہر پھینکے گا تمہیں۔ ویسے تو میں تمہیں یہ سب نہ بتاتی، لیکن میں ٹھہری ایک نرم دل لڑکی، سمجھ سکتی ہوں جب وہ یوز کر کے چھوڑ دے گا تو کیسا محسوس ہوگا تمہیں۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ اسے تم ابھی تک جان نہیں پائی ہو۔ وہ یاور علی سکندر ہے، تمہارا تو وہ حال کرے گا کہ منہ چھپاتی پھرو گی اپنا۔ مسکان کے قدم ہلکے سے لڑکھڑائے تھے، لیکن وہ سنبھل گئی۔ اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی۔ وشما نے بھی لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگائی۔ کچھ دن عیاشی کرے گا تمہارے ساتھ، پھر طلاق تھما کر نکال دے گا تمہیں اپنی زندگی سے۔ برباد ہونا چاہتی ہو تم؟ دیکھو
میں بھی ایک لڑکی کی ماں ہوں، اس لیے تمہیں مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں۔ اس نے تمہارے چاہتے ہی میری بیٹی سے شادی کر لی اور اب تو وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ مسکان کو بڑے زور کا چکر آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتا تھا؟ اگر اسے تم سے محبت ہوتی تو اتنے عرصے سے تمہیں ڈھونڈا کیوں نہیں اس نے؟ اس کے لیے کچھ مشکل تھوڑی ہے۔ جیسے اس نے تم سے تمہارا گھر چھینا اور تمہیں نکال باہر کیا تھا، اسی طرح پھر سے تم سڑک پہ آ جاؤ گی لڑکی۔ کچھ سمجھداری سے کام لو، کسی پہ اتنا اندھا اعتماد بھی اچھا نہیں ہوتا۔ وشما نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ مسکان نے اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ یاور اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت مسکان کا دماغ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یاور کسی نہیں، اس کا شوہر ہے، ورنہ وہ ضرور ان کا منہ بند کروا دیتی۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو یاور کی اسٹڈی میں پڑے اپنے مکان کے کاغذات پہ ملکیت کے حقوق دیکھ لینا کہ کس کے نام درج ہیں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کچھ اور ثبوت بھی دکھا دیتی ہوں۔ وشما نے اپنے فون سے اسے میرال اور یاور کی تصویریں نکال کر دکھائیں۔ وہ ان کی شادی کی تصویریں تھیں۔ میرال دلہن بنی ہوئی تھی اور یاور سوٹ پہنے ہمیشہ سے بھی زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ بہت ہی محبت پاش نظروں سے میرال کو دیکھ رہا تھا، وہی نظریں جن سے وہ اکثر مسکان کو دیکھا کرتا تھا۔ کچھ تصویریں اس دن ہسپتال والی تھیں جس میں میرال یاور کی گلی لگی ہوئی تھی۔ کسی میں وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے سو رہی تھی اور کسی میں یاور اور میرال دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ سر ٹکا کر سو رہے تھے۔ صرف بیک گراؤنڈ کسی خوبصورت جگہ کا تھا، جیسے وہ کسی ہنی مون ریزورٹ میں بیٹھے ہوں۔ اور بھی ان دونوں کی ایسی کئی تصویریں تھیں ایک دوسرے کے ساتھ جو وشما اسے دکھا رہی تھی۔ مجھے آپ کی کسی بات پہ یقین نہیں ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ مسکان اب بھی دل میں کہیں خود کو یہ تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہی ہوگا، لیکن حقیقت سے کتنی دیر نظریں چرائی جا سکتی تھیں؟ اچھا تمہیں کیا لگتا ہے وہ جب تم سے کہتا ہے کہ کام ہے تو وہ کام پہ ہی جاتا ہے؟ وہ میرے پاس آتا ہے۔ اس دن جب تمہیں بخار تھا وہ میری ایک کال پہ بھاگا بھاگا میرے پاس آیا تھا۔ سارا دن اس نے میرے ساتھ گزارا تھا۔ کیا اس نے تمہیں ایک بار بھی کال کی؟ نہیں نا۔ جب وہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ مجھے کیسے پتہ چلا، تو سویٹ ہارٹ وہ میرے ساتھ ہی تھا۔ اسی نے بتایا کہ تمہیں بخار تھا، پھر بھی وہ میرے بلانے پر آ گیا۔ اتنی محبت کرتا ہے وہ مجھ سے۔ اب تم خود کو جتنا جلدی اس خوش فہمی سے باہر نکال لو گی تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ مسکان کی نظروں کے سامنے زمین اور آسمان گھوم گئے تھے۔ یاور اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس کی حالت دیکھ کر میرال نے وشما کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ ان کا وار مکمل ہو چکا تھا۔ بہتر ہوگا اگر تم خود ہی چلی جاؤ اس کی زندگی سے، ورنہ وہ دھکے دے دے کر تو نکال ہی دے گا تمہیں۔ وہ یاور علی سکندر ہے۔ لو سٹینڈرڈ چیزیں اسے پسند نہیں آتی، میرال نے نفرت آمیز لہجے میں اس پہ طنز کرتے ہوئے کہا اور اپنی ماں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اسے یوں صدمے سے شوق دیکھ کر اندر ہی اندر مطمئن سے ہو کر ٹک ٹک کرتی باہر نکل گئی۔ ان کا کام ہو چکا تھا، اب انہیں مسکان کے جانے کا انتظار تھا۔ وہ بے جان قدموں سے اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پہ ڈھہ گئی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب اس کے بے آواز آنسو سسکیوں میں بدل گئے۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں سب گڈمڈ ہو رہا تھا۔ میرال سے شادی، اس کے بچے کی ماں، مسکان کا گھر، اس کے بابا کا ہارٹ اٹیک۔ اس کے بعد اسے ایک ایک کر کے وہ سب بھی یاد آ گیا تھا جو وہ پچھلے کچھ دنوں سے یاور کی محبت کے دھوکے میں فراموش کر چکی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور یاور کی اسٹڈی میں گئی۔ اگر وشما کی بات سچ تھی تو اس کے گھر کے پیپرز یاور کے پاس سے ہی اسے مل جانے چاہیے۔ اس نے اس کی ہر الماری، ہر ریک، ہر دراز، ہر کونا چھان مارا تھا۔ اس نے ہر لاکڈ اور ان لاکڈ دراز کھول کھول کر ایک ایک کاغذ چیک کیا۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد اسے بالآخر وہ کاغذات بھی مل گئے جو اس کی سیف میں تھے۔ مسکان نے وہ کالے رنگ والی فائل پہچان لی تھی۔ وہ اس کے گھر کے ہی کاغذات تھے۔ ایک لمحے کو اس نے دل میں دعا کی تھی کہ اس کا شک اور وشما کی بات جھوٹ ثابت ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی تھی اور اس کی باتوں سے سمجھنے میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وشما اور میرال کی ایک ایک بات سچ تھی۔ یاور نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اب وہ کس کے کندھے پہ سر رکھ کر روتی؟ اس دھوکے کا جواب وہ کس سے مانگتی؟ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بیڈ پر گرتے ہی اس نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا تھا۔
وہ اس کا بھرم ایک بار پھر توڑ چکا تھا۔ مسکان کو اس وقت اپنا آپ بالکل ایک ایسے انسان جیسا لگ رہا تھا جو اپنا سب کچھ ہار چکا ہو، اپنی زندگی، محبت اور اپنی عزت نفس۔ وہ ایک بار پھر اس کا سب کچھ چھین چکا تھا۔ 2 سال پہلے بھی وہ اسی بات سے زیادہ دل برداشتہ ہوئی تھی۔ اس کے بابا کے ساتھ جو کیا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے نکاح کر کے اسے برباد کر کے طلاق دینے کی خبر سن کر مسکان کو دھچکا لگا تھا۔ وہ اس شخص سے محبت کرتی تھی، لیکن محبت کی خاطر خود کو دنیا کی نظروں میں بے عزت ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس شخص نے ان کا آسرا تک چھین لیا تھا۔ وشما کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ اب پھر سے سب کچھ وہی ہونے والا تھا، اور اس مرتبہ مسکان کا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ اس پہ بھروسہ کرنے لگی تھی۔ اس کا محبت بھرا انداز دیکھ کر مسکان کا دل پگھلا تھا۔ 2 سال پہلے جو کچھ اس نے کیا تھا، اس شخص کی محبت میں اندھی ہو کر اس نے وہ سب بھی بھلا دیا تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا وہ گھر جو اس نے لون کے عوض خریدا تھا، وہاں سے ان کو نکلوانے کا پلان بھی اسی کا تھا۔ کتنا ٹارچر کیا تھا اس شخص نے اسے صرف ایک بدلے کی خاطر، اور بدلہ بھی کس جرم کا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ دل برداشتہ تھی، اس کی نفرت بھی وقتی تھی۔ جسے وہ نفرت سمجھتی رہی وہ اس کا غصہ تھا جو اس شخص کی محبت کے حصار میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ ختم بھی ہو گیا تھا۔ لیکن اب کی بار اسے جو کچھ پتہ چلا تھا، اس نے مسکان کا دل بری طرح کچل دیا تھا۔ وہ اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ اب وہ اس محبت کو کمزوری نہیں بننے دے گی۔ وہ اس سے حساب مانگے گی، اس کی ہر زیادتی کا۔ وہ کافی دیر سے مکینک کی دکان پر موجود اپنی گاڑی ٹھیک کروا رہا تھا۔ اس کی گاڑی بھی اچانک ہی خراب ہو گئی تھی۔ وہ آج جلدی فارغ ہو گیا تھا تو گھر جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا جب ایک دم سے اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ 3 گھنٹے سے وہ گاڑی ٹھیک کروا رہا تھا۔ مکینک خرابی کی وجہ بھی نہیں بتا رہا تھا اور اتنا آہستہ کام کر رہا تھا۔ ہر آدھے گھنٹے بعد وہ اسے بس ہو گیا کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ اب وہ انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا اور اٹھ کر باہر جانے لگا تو اسے باہر کی جانب جاتے دیکھ کر مکینک ایک دم سے اس کے سامنے آیا اور اسے روکا۔ کہاں جا رہے ہیں سر؟ آپ کی گاڑی میں صبح منگوا لوں گا، کافی دیر ہو گئی ہے۔ یاور نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ رات کے 9:30 بجنے والے تھے۔ جلدی نکلنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اسے۔ بس 5 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گی، آپ ابھی لے جائیے گا۔ مکینک اس کے جانے کا سن کر گھبرایا تھا۔ یاور کو ایسا ہی لگا، لیکن وہ رک گیا تھا۔ 5 منٹ بعد اس کی گاڑی ٹھیک بھی ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ اسے مزید لگا تھا گھر پہنچنے میں۔ راستے سے اس نے مسکان کے لیے سرخ گلاب کے پھولوں کا گلدستہ بھی خریدا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل کیا آج اسے کوئی سرپرائز دے۔ اسے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اندر سے خوش تھا کہ اس کے والدین نے مسکان کو اپنی بہو مان لیا تھا۔ اتنی مشکل سے سب کچھ ٹھیک ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس تھی تو وہ خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا۔ گارڈ نے اس کی گاڑی دیکھ کر فوراً گیٹ کھولا تھا۔ اس نے گاڑی اندر پارک کی اور ساتھ والی سیٹ پر رکھا گلدستہ اٹھا کر مسکراتے ہوئے اندر آیا تھا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ امید تو یہی تھی کہ مسکان بیڈ روم میں ہی ہوگی۔ خلاف معمول آج ملازم بھی کم نظر آ رہے تھے۔ اسے تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی، لیکن اس نے پھول لیتے ہوئے مسکان کے چہرے پہ آنے والی مسکراہٹ کا سوچ کر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ تکیے میں منہ دے کر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اپنا کوٹ ایک طرف کو رکھ کر اس کے پاس گیا اور گلدستہ پیچھے کو چھپایا۔ مسکان، یاور نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے کوئی حرکت نہیں کی، نہ ہی کوئی جواب دیا۔ یاور کو کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے مسکان کا رخ اپنی جانب موڑنے کی کوشش کی تو اس نے ایک دم سے یاور کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر یاور کو شوق لگا تھا۔ سوجی ہوئی اور سرخ آنکھوں میں غصہ اور نفرت لیے وہ یاور کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مسکان، کیا ہوا ہے؟ یاور ایک دم پریشان ہوا تھا۔ مسکان کا چہرہ اچھی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ یاور نے اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مسکان فوراً بیڈ سے اتر کر اس سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ یاور کو دیکھ کر اسے پھر سے رونا آنے لگا تھا۔ ساری باتیں پھر سے اس کے ذہن میں گھومنے لگیں۔ اس کی یہ حالت اور ستا ہوا چہرہ دیکھ کر یاور کے دل کو کسی نے زور سے مٹھیوں میں جکڑ کر بھینچا تھا۔ وہ اس کے رویے سے حیران ہوا تھا۔ اس نے گلابوں کا بکے ایک طرف کو رکھا اور اس کے قریب گیا تو وہ تنفر سے مزید دور ہوئی۔ کیا ہوا ہے مسکان، بتاؤ مجھے۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ مسکان نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ وہ نہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور نہ کچھ بول رہی تھی، بس روئی جا رہی تھی۔ یاور اس کے نزدیک ہوا اور اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا۔
ادھر دیکھو میری طرف، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ روتے روتے چیخی تھی۔ یاور کا دل دھک سے رہ گیا، وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ مسکان کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھ پہ چلا کیوں رہی ہو؟ وہ ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ مسکان غصے میں تھی اور رو رہی تھی، وہ پریشانی کا شکار ہو رہا تھا۔ مبارک ہو آپ کو، آپ باپ بننے والے ہیں، مسکان نے چبا چبا کر غصے سے کہا تھا۔ یاور کو اس کی بات اور انداز ایک دوسرے سے میچ کرتے ہوئے بالکل نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اسے خوشخبری بھی سنا رہی تھی تو اس انداز میں کیوں سنا رہی تھی؟ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے اس روپ کی وجہ کیا ہے۔ اس کے دل میں عجیب و غریب سے وہم آ رہے تھے، مگر اس الجھن کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ ماں بننے والی ہے، لیکن اس کا اس طرح سے رونا اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لیکن شاید میرال کو آپ کی ضرورت ہو۔ مسکان نے اپنی ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ یاور کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ میرال کا یہاں کیا ذکر تھا؟ کیا بول رہی ہو؟ اور یہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ اسے دونوں بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کر کے پوچھ رہا تھا۔ میرال آپ کی بیوی ہے؟ یہ بات آپ مجھے کب بتانے والے تھے؟ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ یاور نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پہ رکھا۔ مسکان نے جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنے بازو چھڑوائے۔ جب آپ میرال سے شادی کر چکے تھے تو مجھے واپس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یاور کو سمجھ نہیں آیا وہ ایسی بات کیوں کہہ رہی تھی۔ وہ الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرال سے شادی؟ کس نے بتایا ہے تمہیں کہ؟ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسکان اسے ایسی بات کیوں کہہ رہی۔ ثبوت؟ یاور نے بے اختیار آنکھیں میچیں۔ اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ مجھے بھی دکھاؤ، ذرا میں بھی تو دیکھوں، وہ غصے میں کہہ رہا تھا۔ مسکان کے پاس اس وقت اس کی شادی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، وہ تصویریں تو وشما کے پاس تھیں۔ اس دن گاڑی میں آپ خود مجھ سے دوسری شادی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ آپ اسی لیے پوچھ رہے تھے نا کیونکہ آپ میرال سے شادی کر چکے تھے؟ اس کے بعد بھی ثبوت چاہیے آپ کو؟ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ بتائیں۔ وہ تو میں نے ایسے ہی پوچھا تھا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں شادی کر چکا ہوں یا کر لوں گا۔ اور یہ سب تم سے کہا کس نے؟ پہلے وہ اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے نرمی سے بولا تھا، مگر آخر میں اس کا انداز سخت ہو گیا تھا۔ وہ تیوریاں چڑھائے اس سے پوچھ رہا تھا، کتنا چھپائیں گے آپ؟ میں سب جان چکی ہوں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے تواتر سے بہہ رہے تھے۔ مسلسل رونے سے اس کی آواز بھی کافی رند گئی تھی۔ کیا جان چکی ہو؟ اور یہ سب الٹی سیدھی باتیں کس نے ڈالی ہیں تمہاری دماغ میں؟ تم میری بیوی ہو، میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ یاور نے اس کے کندھے پہ اپنے ہاتھ رکھے، وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہوئی۔ اچھا، واقعی؟ تو بتائیں پھر، میرا پرانا گھر جو آپ نے مجھ سے خریدا تھا وہ اب تک آپ کے نام کیوں ہے؟ کیا آپ نہیں تھے وہ جس نے مجھے بے آسرا کرنے کے لیے وہ سارا کھیل کھیلا تھا؟ میرے بابا کی زندگی کافی نہیں تھی جو آپ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے بھی پڑ گئے؟ یاور ایک لمحے کو ٹھٹک کر رکا تھا۔ مسکان کو یہ بات کس نے بتائی؟ وہ اندر ہی اندر بہت بری طرح سے پریشان ہوا تھا۔ تم سے کس نے کہا یہ سب؟ اس کے گلے میں کچھ اٹکنے لگا تھا۔ اگر وہ مسکان کو سچ بتا دیتا تب تو وہ اس سے مزید بدظن ہو جاتی، اور اگر وہ اسے جھوٹ بولتا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سچ وہ جان چکی تھی، یہی ایک راز تھا جو وہ اسے کبھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ مسکان نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک فائل نکال کر اس کے سامنے بیڈ پہ پھینکی۔ یاور اس فائل کو دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا کہ اس میں کیا تھا۔ اس کے ماتھے کے بل ایک دم غائب ہوئے تھے۔ یاور کو آج حقیقی معنوں میں احساس ہو رہا تھا کہ مشکل میں پھنس جانا کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد تو شاید ہی کچھ کہنے کی نوبت آتی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یاور کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس سے جواب مانگ رہی تھی۔ یاور خاموشی سے پریشان کن انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ یہ رہا ثبوت۔ اب آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے یہاں رہنے کے لیے۔ ایمان کو بلوائیں ابھی اسی وقت۔ آپ کو مبارک ہو میرال اور آپ کی اولاد۔ میں آپ کے ساتھ اب کسی صورت نہیں رہوں گی۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ یاور فوراً سنبھلا اور سرعت سے اس کا بازو پکڑا۔ مسکان، یہ کیا پاگل پن ہے؟ کوئی کچھ بھی کہے تم اس کی باتوں میں آ جاؤ گی؟ وہ مسکان کے اس کو چھوڑ کر چلے جانے کے فیصلے سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ثبوت آپ کے سامنے ہے، اب بھی آپ اپنے جھوٹوں پر قائم ہیں؟ وہ پھر سے تیز آواز میں بولی۔ گھر میرے نام ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میرال سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنی صفائی دے رہا تھا۔ یاور علی سکندر کو بہت دقت ہو رہی تھی یہ سب کہنے میں۔
زندگی میں کبھی وہ اس طرح سے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوا تھا۔ یہ ڈرامہ بند کر دیں آپ، بہت بڑی غلطی کی، آپ پر اعتبار کر لیا۔ میری بہن کو بلوائیں، مجھے اب یہاں نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نکالتا وہ خود ہی چلی جاتی تو کم از کم اس کی بچی کھچی عزت تو رہ جاتی۔ وہ اسے سامنے سے ہٹا کر دروازے کی جانب جانے لگی تو یاور ایک دم سے غصے میں آ گیا۔ پہلے ہی اتنی مشکل سے ملی تھی، ایسے کیسے جا سکتی ہو تم؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جانے دوں گا؟ وہ اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ سیدھی طرح بتاؤ مجھے، یہ سب فطور کہاں سے آیا ہے تمہارے دماغ میں؟ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑانے کی پوری کوشش کرنے لگی۔ آپ کو کیا لگا تھا آپ مجھے دھوکہ دیتے رہیں گے اور مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گا؟ وہ روتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ کون سا دھوکہ؟ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ جس نے بھی تم سے کہا ہے تمہیں مجھ سے دور کرنے کے لیے کہا ہے، اور تم نے بھی یقین کر لیا۔ اتنے دنوں سے تمہیں میری محبت نظر نہیں آ رہی تھی؟ وہ اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ محبت آپ مجھ سے کرتے تو نظر آتی۔ محبت تو آپ میرال سے کرتے ہیں، اس کے بلانے پہ فوراً چلے جاتے ہیں اس کے پاس۔ وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اب کہہ دیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ وہ روتے ہوئے تیز آواز میں کہہ رہی تھی۔ یاور نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ فضول باتیں مت کرو، دیکھو مجھے اب غصہ آ رہا ہے۔ وہ مسلسل اس سے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ جانے دے مجھے، میں اب آپ کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی۔ مسکان کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا دل بہت خوفزدہ ہو رہا تھا۔ اب کیا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ اپنی ہوس تو پوری کر لی آپ نے۔ بس بہت ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے مسکان کا بازو چھوڑا۔ اس وقت سے سن رہا ہوں تمہاری بکواس۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے ٹھیک ٹھاک غصہ آیا تھا۔ وہ اس کی محبت کو ہوس کا نام دے رہی تھی۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ مزاحمت کرتے کرتے تھکنے لگی تھی، مگر ہار نہیں مانی۔ یاور کی گرفت بہت سخت تھی۔ مسکان میری جان، دیکھو ایسے مت کرو، یہ سب جھوٹ ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ یہ غلط فہمی ہے؟ اس نے بیڈ پہ رکھی فائل کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں نے جو بھی کیا تھا وہ سب غلط فہم۔ یاور کے دماغ میں ایک دم جھماکا سا ہوا۔ اس کی زبان کو بریک لگا تھا۔ اسے 3 سال قبل وہ دن یاد آیا تھا جب اس نے مسکان کے بابا کے سامنے ثبوت رکھا تھا اور وہ اس کے بعد کچھ نہیں بولے تھے۔ اس وقت جاتے ہوئے انہوں نے جن نظروں سے یاور کو دیکھا تھا وہ اب ان نظروں کا مطلب سمجھا تھا۔ ادراک کے اس لمحے اس پر کھلا تھا کہ جب کسی پر جھوٹا الزام لگایا جائے تو اس کی عزت نفس کو کیسے ٹھیس پہنچتی ہے۔ شفیع احمد کمزور تھے، اپنی صفائی نہیں دے سکے تھے، لیکن کیونکہ ثبوت ان کے سامنے تھے، بے شک جھوٹے ہی صحیح، لیکن اس وقت مسکان نے جو کاغذات اس کے سامنے پیش کیے تھے وہ بالکل اصلی تھے۔ ایک ثبوت کی بنیاد پر وہ اب اس کی کسی بات کا یقین نہیں کر رہی تھی۔ یاور کو اب سمجھ آیا تھا کہ کسی کی نظروں میں بے اعتباری دیکھنا کس قدر تکلیف دیتا ہے۔ میں اب آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی۔ میری بہن کو بلوائیں آپ، مجھے اب نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اس کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی، لیکن وہ مسلسل روتے ہوئے کوشش جاری رکھے ہوئے تھی۔ یاور نے اس کا بازو پکڑا اور بیڈ کی طرف لے گیا۔ اس نے فائل اٹھائی اور مسکان کو بیڈ پر بٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ بدک کر اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ غصے سے چیخی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو ہم پھر بات کریں گے۔ یاور نے فائل ہاتھ میں پکڑے رکھی اور ایک نظر اس پہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے وہ دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا، نہ جانے اس وقت غصے میں وہ کیا کر بیٹھتی۔ وہ کتنی دیر اسٹڈی روم میں کرسی پہ بیٹھا اپنی کنپٹیوں کو سہلاتا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایک ہی دن میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ مسکان یوں اس سے بے اعتبار ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے میز پر اس کے گھر کے کاغذات پڑے تھے۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ اس کے ہاتھ پہ یہ فائل کیسے لگی، یہ تو اس نے اپنی سیف میں رکھے تھے۔ اس کے گھر کے مین دروازوں پہ ہر جگہ سینسر لاک تھا۔ کمرے کی کچھ الماریوں میں سینسر لاک بھی تھا اور کوڈ لاک بھی۔ کچھ لاک کارڈ کی سے کھلتے تھے۔ یہ فائل پہلے دن سے ہی اسے سیف میں پڑی تھی۔ یاور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کاغذات کبھی مسکان کے ہاتھ بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے وہ کاغذات دوبارہ سیف میں رکھ دیے، مگر وہ مسلسل ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ مسکان کے ذہن میں یہ بات آئی کہاں سے؟ کیا وہ اس کے اسٹڈی کی تلاشی لے رہی تھی؟ مگر کیوں؟ وہ بلا ضرورت تو نہیں آئی کبھی۔ یہ بات کون جانتا تھا کہ مسکان کا گھر اس کے پاس ہے؟ اور اسے یہ بات کس نے بتائی کہ میرال اس کی بیوی ہے اور سونے پہ سہاگا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے؟
اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا کہانی سلجھانے میں، مگر اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میرال ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ صرف اس کی ایکس فیانسی نہیں بلکہ اس کی دوست اور اس کی کزن بھی تو ہے۔ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ اور وجہ جاننے میں بھی اس نے زیادہ وقت نہیں لگایا تھا۔ مزگان کے جانے کا فائدہ سب سے زیادہ میرال کو ہی ہوتا۔ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے اس نے گارڈ سے جا کر پوچھا کہ آج یہاں کون آیا تھا۔ حالانکہ وہ CCTV بھی چیک کر سکتا تھا، مگر پہلے گارڈ سے پوچھنا بہتر سمجھا۔ یہاں کوئی آیا تھا آج؟ نہیں، جواب دیتے ہوئے گارڈ نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں CCTV کی ریکارڈنگ بھی چیک کر سکتا ہوں۔ اس کی بات پر گارڈ کچھ جذبز ہونے لگا۔ یاور نے اس کے چہرے پہ بے سکونی بہت واضح دیکھی تھی۔ وہ سر وشما میڈم اور میرال میڈم آئی تھیں شام کو۔ یاور کو بے یقینی سی ہوئی، صرف میرال نہیں، وشما بھی ساتھ تھی۔ اب اسے کوئی شک نہیں رہا تھا، گھر میں ایک بھی ملازم اور ملازمہ نظر نہیں آ رہے تھے سوائے باہر والے گارڈز کے۔ یاور کا دماغ تیزی سے کیلکولیشنز کر رہا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ ساری گیم سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔